لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين۔ جب موسیٰ علیہ السلام ملاقات کے وقت ملاقات کی جگہ پر آئے، موسیٰ علیہ السلام کے رب نے ان سے بات کی۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے، اے میرے رب، مجھے اپنی ذات دکھا دے، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہرگز آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن آپ دیکھیں پہاڑ کی طرف، اگر وہ اپنی جگہ پر ٹھہر گیا تو عنقریب آپ مجھے پھر دیکھ لیں گے۔ جب اس کے رب نے تجلی ڈالی پہاڑ پر، اس تجلی نے اس پہاڑ کو بھی ریزہ ریزہ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام گر گئے بے ہوش ہو کر۔ جب افاقہ ہوا تو کہنے لگے، پاک ہے تو اے رب، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور سب سے پہلا ایمان رکھنے والا ہوں۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ لیا۔ جب قوم نے یہ کہا کہ قانون لے آؤ، ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں، اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ پر بلایا موسیٰ علیہ السلام کو۔ 40 راتیں وہاں ٹھہرے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی۔ جب وہاں سے آنے لگے تو اپنے بڑے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا قائم مقام متعین فرمایا اور ساتھ نصیحت فرمائی، اخلفنی فی قومی، آپ میری قوم میں میرے پیچھے رہیں، واصلح، اور ان کی اصلاح کرتے رہیں، ولا تتبع سبیل المفسدین، ان میں جو فسادی لوگ ہوں آپ ان کے مشورے پر نہیں چلیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام آگے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جو ایک واقعہ پیش آیا اس کا تذکرہ فرمایا۔ فلما جاء موسیٰ لمیقاتنا، جب موسیٰ علیہ السلام اپنے ملاقات کی جگہ یا ملاقات کے وقت میں پہنچے، میقات وقت کو بھی کہتے ہیں، وعدے کی جگہ کو بھی کہتے ہیں، یعنی طور پہاڑ پر موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ تو اس کی تفصیل دوسری آیات میں ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اللہ تعالیٰ نے براہ راست موسیٰ علیہ السلام سے بات فرمائی۔ اسی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی یہ جو صفت تھی کلیم اللہ، اللہ سے بات کرنے والے، وہ اسی خاصیت کی وجہ سے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس زمین پر رہتے ہوئے یہ خصوصیت عطا فرمائی جو باقی اور کسی نبی کو نہیں ملی۔ اس وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے بات فرمائی براہ راست، تو اللہ تعالیٰ کی کلام میں وہ چاشنی، وہ لذت ہے جو دنیا کی کسی چیز میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر بھی ایسی آوازیں پیدا فرمائی ہیں، حدیث شریف میں ہے کہ جب جنت میں ہوا چلے گی اور وہاں کے درخت کے پتے آپس میں ٹکرائیں گے، اس سے جو آواز نکلے گی انسان کہے گا کہ ایسی آواز تو میں نے آج تک سنی نہیں ہے، ایسی لذت والی آواز تو جنت کے پتوں میں ہے۔ خود اللہ تعالیٰ کی آواز میں، خود اللہ تعالیٰ کی گفتگو میں کیا لذت ہوگی، اس کا اندازہ ایک روایت سے ہو سکتا ہے۔ روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی جنت میں ہوں گے، 8ویں دن میدان مزید میں جمع ہوں گے اور وہاں اللہ تعالیٰ کی ملاقات نصیب ہوگی، اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی۔ یہ حدیث بڑی لمبی ہے، اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ان سے گفتگو فرمائیں گے، وہ اللہ تعالیٰ کی زیارت اور گفتگو میں اتنا
محو ہوں گے، اتنا گم ہو جائیں گے کہ ان کو 8 لاکھ سال گزر جائیں گے دنیاوی، 8 لاکھ سال گزر جائیں گے تو ان کو ایسے لگے گا جیسے ایک لمحہ گزرا۔ یہاں تک کہ جنت کی حوریں اور ان کے خاندان کی جو اس کی بیوی اور اس کے اہل وہ مطالبہ کریں گے، یا اللہ اتنا عرصہ ہو گیا تو نے موت کو تو موت دے دی ہے، تو اتنا عرصہ ہو گیا ہمارے خاوندوں کو ہمارے پاس آئے ہوئے، کہاں گئے؟ تو اللہ تعالیٰ ان سے پھر پردہ فرمائیں گے، درمیان میں حجاب حائل فرمائیں گے، تو وہ اس کلام کی لذت میں بھی کئی سال تک وہاں بیٹھے رہیں گے، ان کو جنت یاد نہیں آئے گی۔ اتنا اللہ تعالیٰ کے کلام میں لذت ہے کہ وہ جنت بھی بھول جائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ لذت محسوس کی تو یہ ایک فطرتی بات ہے، جہاں تھوڑی سی گفتگو میں لذت تو اس کے بعد زیارت کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اسی جذبے کا اظہار فرمایا، قال رب ارنی انظر الیک، اے میرے رب میں آپ مجھے دکھا دیں، ارنی مجھے آپ اپنا دکھا دیں، انظر الیک میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر اپنی زیارت کا نظام نہیں رکھا، یہ قیامت کے دن زیارت ہوگی۔ حدیث شریف میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تم سب اپنے رب کی زیارت کرو گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ سارے دنیا اولین آخرین ہوں گے، کیسے زیارت کریں گے؟ فرمایا چاند کے دیکھنے میں کوئی ایک دوسرے کے لیے رکاوٹ بنتا ہے؟ عرض کیا نہیں۔ فرمایا ایسے ہی تم اپنے رب کو دیکھو گے، کوئی کسی کے لیے رکاوٹ نہیں ہوگا۔ جنت میں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پردے فرما رکھے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی، لن ترانی، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ اب انسان کیوں نہیں دیکھ سکتا اللہ تعالیٰ کی ذات کو؟ نبی کے بارے میں بھی اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ اس کی وجہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمائی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں سے پیدا کیا، جسم سے اور روح سے۔ روح کا تعلق آسمان سے ہے، جسم کا تعلق مادے سے ہے۔ تو کیونکہ دنیا کے اندر مادہ غالب ہے اور مادے کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تجلی کو برداشت کر سکے، اللہ تعالیٰ کی زیارت کر سکے۔ جب قیامت کا دن آئے گا تو اس وقت روح غالب ہوگی، جسم مغلوب ہوگا، اور روح میں اللہ تعالیٰ یہ صلاحیت پیدا کرے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکے گی۔ تو لن ترانی میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات فرمائی کہ آپ ہرگز نہیں دیکھ سکتے مجھے، ولیکن انظر الی الجبل۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی تسلی کے لیے ایک بات فرمائی کہ الی الجبل، انظر الی الجبل، آپ اس پہاڑ کو دیکھیں، فإن استقر مکانہ، اگر یہ اپنی جگہ پر ٹھہر گیا، فسوف ترانی، پھر آپ مجھے دیکھ لیں گے۔ گویا بطور موسیٰ علیہ السلام کے تجربے کے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک صورت پیدا فرمائی، کیونکہ انسان کمزور ہے۔ دنیا کی مضبوط ترین چیزوں میں سب سے زیادہ مضبوط پہاڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی سختی، اس کی مضبوطی کو بطور مثال کے سامنے رکھا کہ اگر یہ ٹھہر گیا تو پھر آپ مجھے دیکھ لیں گے۔ اور ٹھہرے گا کیسے؟ وہ آگے آ رہی ہے صورت۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر تجلی فرمائی، اور روایت میں ہے مفسرین نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان دنیا میں پردے 70,000 پردے لگا رکھے ہیں مخلوق اور اپنے درمیان۔ کوئی مخلوق اللہ تعالیٰ کی براہ راست زیارت نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے انہی پردوں کے واسطے سے اپنی تجلی ظاہر فرمائی، اور تجلی کی اتنی مقدار جتنا انسان کے جسم کے مقابلے میں اس کی چھوٹی انگلی کا آخری حصہ ہوتا ہے، وہ بھی پردے میں اللہ تعالیٰ نے تجلی فرمائی اس پہاڑ پر۔ تو وہ پہاڑ نہ ٹھہر سکا، فرمایا جعلہ دکا، اس تجلی نے اس کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ وخر موسیٰ صعقا، موسیٰ علیہ السلام اس پہاڑ کو دیکھ رہے تھے لیکن اس تجلی کو بھی وہ برداشت نہ کر سکے۔ مفسرین نے لکھا ہے تجلی کی صورت یہ تھی کہ ایک دفعہ بادل کی صورت بن گئی اور اس میں فرشتوں کی تسبیحات کی آواز آنے لگی، اور آواز بہت زیادہ گونجنے لگی، اور پھر ایک چمک، جس طرح بجلی کی ایک چمک کڑک ہوتی ہے، اسی طرح کی ایک صورت پیدا ہوئی جس سے وہ پہاڑ تو ریزہ ریزہ ہو گیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام اس کو بھی دیکھ کر برداشت نہ کر سکے اور بے ہوش ہو کر گر گئے۔
جب اتنے واسطوں سے اور اتنی تھوڑی مقدار میں، وہ بھی تجلی، جب اس کو نہ دیکھ سکے تو اللہ تعالیٰ کی زیارت کیسے کر سکتے؟ تو فلما افاقہ، کہ جب افاقہ ہوا، قال سبحانک، کہنے لگے پاک ہے تو اے اللہ، تبت الیک، میں تیری طرف رجوع رکھتا ہوں۔ یہ جو لفظ ہے تبت الیک، اس کے کئی معنی آتے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ میں توبہ کرتا ہوں، تو اس کا پھر مطلب یہ ہوگا موسیٰ علیہ السلام نے جس چیز کا مطالبہ کیا ہے اس چیز کی طاقت نہیں تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک ایسا مطالبہ رکھ دیا جو اللہ تعالیٰ کی منشا میں نہیں تھا، تو اس سے وہ توبہ کا اظہار فرما رہے ہیں۔ یا یہ ہے کہ اس تجلی سے موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اللہ کی محبت کی لذت ایسی بیٹھی، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو ہر وقت آپ کی طرف رجوع رکھوں گا بس۔ اور اس کی کیفیت اس طور پہاڑ پر بھی ظاہر ہوئی۔ ایک تو وہ جو پہاڑ کے پتھر ہیں بے وزن ہو گئے اور آج تک بے وزن ہیں، ایک آدمی اس کو اپنے ہاتھ سے، یعنی بڑے بڑے چٹان کو اپنے ہاتھ سے اٹھا سکتا ہے، آج بھی اس کی یہ کیفیت ہے۔ اور دوسرا کہ اس پر بھی آج بھی اگر کوئی آدمی وہاں جا کر اس کو دیکھے تو اس کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ کی تجلی کے اثرات اور محبت کا غلبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تجلی میں یہ اثرات ہیں۔ تو تبت الیک کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف میں ہر وقت رجوع رکھوں گا۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، سب سے پہلے ایمان لانے والا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں سب سے پہلے تجلی کا نظارہ کرنے والے تھے، تو اس تجلی پر یقین اور ایمان سب سے پہلے میں رکھتا ہوں۔ یا یہ مطلب ہے کہ امت ساری کی ساری نبی کی اتباع کرنے والی ہے، تو پہلے نبی کا ایمان ہوتا ہے، امت ایمان میں اپنے نبی کی اتباع کرتی ہے، تو یہ مطلب ہے کہ سب سے پہلے میں ایمان رکھتا ہوں، میری امت آپ پر اس طرح یقین اور ایمان رکھے گی۔ تو بہرحال اس آیت میں ہمارے لیے ایک سبق ہے، وہ یہ ہے کہ جتنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں لذت ہے اتنا کسی چیز میں نہیں ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت نصیب کر دے تو اس کو بہت بڑا خزانہ مل گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت انسان کے لیے رکھی ہے۔ دنیا کی کوئی چیز کسی کے ساتھ محبت رکھے تو وہ اس کی لذت میں بے چین رہتی ہے۔ مشہور ہے کہ یہ جو مور ہے یہ 14ویں رات کے چاند کے ساتھ بڑی محبت رکھتا ہے، تو ساری رات چیختا ہے اور اس کے گن گاتا ہے، سوتا نہیں ہے۔ سمندر کو 14ویں رات کے چاند کے ساتھ محبت ہے تو اس رات کو وہ موجیں مارتا ہے ساری رات۔ یہ مخلوق کو مخلوق کے ساتھ تھوڑا سا انس ہے تو وہ اتنا بے چین رہتا ہے اس کی محبت میں۔ جب اللہ کی محبت نصیب ہو جائے تو کیا انسان کی لذت اور کیا سکون ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے۔ ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا وکلمہ ربہ قال رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانی فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا فلما افاق قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین۔ ولما جاء، جب اے موسیٰ علیہ السلام لمیقاتنا اپنے وعدے کی جگہ پر، وکلمہ اور کلام کیا ان سے، ربہ اس کے رب نے، قال موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ربی اے میرے رب، ارنی مجھے اپنا دکھا دیجئے، انظر الیک میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ قال اللہ تعالی نے فرمایا لن ترانی ہرگز تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ولکن انظر لیکن تو دیکھ، الی الجبل پہاڑ کی طرف، فإن استقر مکانہ اگر یہ ٹھہر جائے اپنی جگہ، فسوف ترانی پھر آپ مجھے دیکھ لیں گے۔ فلما تجلی ربہ جب تجلی فرمائی اس کے رب نے، للجبل اس پہاڑ پر، جعلہ اس تجلی نے بنا دیا اس کو دکا ریزہ ریزہ، وخر موسیٰ گر گئے موسیٰ علیہ السلام صعقا بے ہوش ہو کر۔ فلما افاقہ جب افاقہ ہوا، قالا کہنے لگے سبحانک پاک ہے تو اے اللہ، تبت الیک میں آپ کی طرف رجوع رکھتا ہوں، وانا اول المؤمنین
میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں۔ مور کا تجربہ تو رات میں نے کر لیا ہے، ہمارے بالکل پڑوس میں ہے، ساری رات اس نے سونے نہیں دیا، 14 کی رات تھی نا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما، ہم سب کے سارے گناہ معاف فرما، ہمارے دلوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں میں اپنی محبت کی تجلی نصیب فرما۔ یا اللہ ہر لمحہ اپنی یاد نصیب فرما، اپنے نام کی لذت سکون نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری زبان پر اپنا ذکر جاری فرما۔ یا اللہ ہمیں پرسکون زندگی نصیب فرما، پوری امت مسلمہ کو یہ نعمت نصیب فرما، ہم سب کو بہیمیت سے دور فرما۔ یا اللہ اپنے سے دوری سے ہمیں بچا، عافیت نصیب فرما، نفس و شیطان کے دھوکے سے بچا۔ یا اللہ نفس و شیطان کے فریب سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ایمان میں کمال نصیب فرما، یقین میں کمال نصیب فرما، ہمیں قرآن مجید کی لذت سرور نصیب فرما، قرآن مجید کے انوارات نصیب فرما، پوری امت مسلمہ کو قرآن مجید کے ساتھ مکمل وابستگی نصیب فرما۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، ناتواں ہیں، ہماری تمام کمزوریوں کو دور فرما، عبادات کی کمزوریوں کو معاف فرما، اپنے فضل سے ہماری تمام عبادات قبول فرما۔ جتنے بیمار ہیں صحت نصیب فرما، جتنے تنگ دست ہیں فراخی رزق نصیب فرما، جتنے مقروض ہیں قرض کی ادائیگی کا انتظام فرما، ہمیں اخلاص کے ساتھ جذبے کے ساتھ دین کی محنت کی توفیق نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔